السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسرائیل کی جارحیت فلسطینیوں کے اوپر بدستور جاری ہے اور جو انسانیت سوز واقعات اس وقت رونما ہو رہے ہیں۔ تین وجوہات کے سبب اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تین وجوہات کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو اسرائیل کی قید میں فلسطینی قیدی تھے، ان قیدیوں کو جو رہا کیا گیا، ان کی جانب سے پھر انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ کس طرح سے ان کے اوپر کس قدر شدید مظالم ڈھائے گئے دوران قید، ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا گیا، کیا کچھ ہوتا رہا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جو عارضی جنگ بندی ہے وہ ختم ہوتے ہی اسرائیلی فوج نے دوبارہ سے اسرائیلی طیاروں کی سے شدید بمباری کی ہے اور اس سے 240 فلسطینی جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے ہیں اور 600 سے زائد جو فلسطینی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی میں توسیع کے لیے ہونے والی بات چیت جو ہے وہ تاحال بے نتیجہ ثابت ہوئی ہے۔ غزہ میں دوبارہ شروع ہونے والی جھڑپیں بھی جاری رہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ 240 فلسطینی جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں کہ ایگزیکٹلی جو جنگ بندی ہوئی اس میں جو ہے وہ کتنے قیدی رہا کیے گئے دونوں اطراف سے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو غزہ میں جنگ بندی کا آغاز ہے وہ 24 نومبر کو ہوا تھا اور اس میں 3 مرتبہ توسیع ہوئی۔ جمعہ کی صبح جنگ بندی کا وقت ختم ہوا جس میں کوئی توسیع نہیں کی گئی۔ اس 7 روزہ جنگ بندی کے دوران دونوں اطراف سے مجموعی طور پر 325 قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ حماس نے 104 جبکہ اسرائیل نے 240 قیدیوں کو رہا کیا، اور پھر اس کے بعد جنگ بندی کے آخری روز حماس نے 8 جبکہ اسرائیل نے 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا۔ یہ 7 اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں اب تک جو شہید ہونے والی فلسطینیوں ہیں ان کی تعداد جو ہے 15,000 سے زائد تجاوز کر گئی ہے، یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جبکہ جو زخمی ہیں اس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اب جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں مرکزی کردار ادا کیا ہے قطر نے۔ قطر جو کہ امریکہ کا ایک اتحادی ہے اور خطے میں جو ہے وہ کافی زیادہ اس کا کردار رہا ہے ثالثی کے طور کے اوپر۔ انٹرنیشنل میڈیا نے کچھ اس حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ سن 2008 میں بھی یمنی حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان ثالثی کا کردار قطر نے ادا کیا۔ اسی طرح لبنان میں بھی ایک موقع پر ثالثی کا کردار ادا کیا۔ پھر 2011 میں سوڈانی حکومت اور باغی گروہ لبریشن اینڈ جسٹس موومنٹ کے درمیان بھی قطر نے ایک معاہدہ کروایا۔ 2012 میں پھر حماس اور فتح گروپوں کے درمیان بھی صلح کروائی۔ پھر اس کے بعد جو افغان طالبان کا معاملہ تھا اس میں بھی طالبان اور امریکہ کے درمیان جو افغانستان سے انخلا کا معاہدہ ہوا اس میں بھی قطر نے ایک ثالث کے طور کے اوپر کردار ادا کیا ہے۔ اب امریکنز کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے جو اسرائیل جو کچھ فلسطینیوں کے اوپر کر رہا ہے۔ امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو زندگی کے اہم انفراسٹرکچر ہے ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، جیسے ہاسپٹلز، پاور سٹیشن اور پانی کی سہولیات وغیرہ ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں کہ وہ قیدی جن کو اسرائیل نے رہا کیا ان کے ساتھ کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس پہ کیا رپورٹ کر رہا ہے۔ تو انٹرنیشنل میڈیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی جیلوں سے رہا ہونے والی فلسطینی قیدیوں پر جو ہے وہ بدسلوکی اور اجتماعی سزائیں جو ہیں وہ ان کو دی گئی، اجتماعی سزاؤں کا نشانہ بنایا گیا اور جیل میں انہیں چھڑیوں سے مارا گیا، ان پر کتے چھوڑے گئے، پھر ان سے کھانے پینے سے ان کو محروم رکھا گیا۔ پھر ایک یہ بھی کہا گیا، انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینی جو قیدیوں کی تنظیم ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ کچھ گارڈز نے ہتھکڑی لگے قیدیوں پر پیشاب بھی کیا اور گزشتہ 7 ہفتوں میں 6 قیدی اسرائیلی تحویل میں ہلاک ہو چکے ہیں۔
یعنی ایوریج روزانہ ایک قیدی جو ہے وہ اسرائیل کی قید میں ہلاک ہو رہا ہے، اس کی موت واقع ہو رہی ہے، اور جبکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم تو قانون کے مطابق ہی ان کو رکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائی گئی جو خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے اس ہفتے اسرائیل نے 18 سال کے بھی ایک لڑکا ہے اس کو رہا کیا، اور ان کو فرد جرم عائد کیے بغیر جیل میں حراست میں رکھا گیا، اور پھر انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ گرفتار کیوں کیا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جس میں انتہائی سخت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس معاملے پہ عالمی برادری کی جانب سے بھی بار بار اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طرح سے دیگر انفراسٹرکچر تباہ کیا جا رہا ہے، اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ یہ اس حوالے سے متواتر میڈیا میں یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو کم از کم نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ انٹرنیشنلی اس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس جو جنگی علاقے ہیں یہاں پہ نہ صرف خوراک کی کمی ہے بلکہ جان بچانے والی ادویات کی بھی یہاں پہ کمی واقع ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے قطر جو ہے اس نے ثالثی کرتے ہوئے چند دنوں کا ہی صحیح لیکن جنگ بندی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے مستقل حل کے لیے یا مستقل جنگ بندی کے لیے کس طرح سے اقدامات انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ کس طرح اس کے اوپر اقدامات کرتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔